4 لوگ حرم پاک میں بیٹھے تھے اور بالکل آپ جیسے ینگ تھے وہ. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یار ہم کیا بننا چاہتے ہیں مستقبل میں. تو سارے اپنی اپنی تمنا بتائیں، اپنی اپنی خواہش بتائیں کہ آپ نے مستقبل میں کیا بننا ہے. عبداللہ بن زبیر تھے، ان کے 2 بھائی تھے ساتھ، عروہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر، اور چوتھا جو بندہ تھا وہ عبد الملک بن مروان تھا. تو مصعب بن زبیر نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں عراق اور شام کا والی بنوں اور حضرت حسین کی بیٹی سکینہ اور حضرت طلحہ کی بیٹی عائشہ سے شادی کروں. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حرمین شریفین پر میری حکومت ہو اور میں اس کا والی بنوں. عبد الملک بن مروان نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ کی گدی سنبھالوں اور پوری دنیا پر میری حکمرانی ہو. پھر عروہ بن زبیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگوں نے خواہش کی ہے ان میں سے مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے فضل سے علم کی دولت سے مالا مال کرے اور مجھے جنت عطا فرمائے. اب اس واقعے کو کئی سال بیت گئے اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ امیر معاویہ کی گدی پر عبد الملک بن مروان بیٹھے. تو انہوں نے ایک دن عروہ کو دیکھا تو انہیں وہ وقت یاد آیا تو انہوں نے پھر یہ بات بتائی. اور اس وقت تک جس نے جو خواہش کی تھی وہ پوری ہو چکی تھی. مصعب بن زبیر کی شادی حضرت سکینہ سے ہوئی بنت امام علی مقام، اور عائشہ بنت طلحہ سے ہوئی. عبداللہ بن زبیر وہ بھی حجاز کے، مصر کے اور شام اور عراق کے گرد و نواح کے بھی وہ والی بن چکے تھے، بلکہ دمشق بھی فتح ہوا چاہتا تھا کہ بنو امیہ سے کشمکش ہوئی پیدا اور وہ شہید ہو گئے. اور عبد الملک بن مروان جو ہیں وہ امیر معاویہ کی گدی پہ بیٹھے، اور عروہ بن زبیر جو ہیں وہ واقعی عالم دین بنے، درویش بنے، اور ظاہر ہے غالب امکان ہے کہ انہیں اللہ نے جنت بھی عطا کی ہوگی. اور یہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ ان کی خواہش ہم سب سے بہتر تھی. اس کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں. تو یہ واقعہ میں اس لیے کوٹ کیا ہے کہ آپ جس عمر میں ہیں اس میں آپ کیا سوچتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.